ہاں جی ڈیئر گائز، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا ویلکم کیا جاتا ہے کانسیپٹ بلڈر پلیٹ فارم پر۔ اس کے بعد آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ایک نئی سیریز MCM 304 کی۔ ہم MCM 304 کے لیکچر نمبر 1 سے لے کر لیکچر نمبر 45 تک سٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ بھائی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور یہ ماڈیول کس چیز کے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیپٹر لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 22 تک ہم MCQs اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے وہ دیکھیں گے، اور 22 کو چھوڑ کے مطلب 23 سے لے کر 45 تک ہم امپورٹنٹ نوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی MCQs فائلز وغیرہ ہوں گی وہ ہم ہر لیسن کے ساتھ دیکھیں گے۔ چلیں جی، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 1۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس سیریز میں، اور میں اپنی فل جتنی اسٹڈی کی کنسنٹریشن مطلب کہ جتنا نالج ہے میرا آپ کو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اچھا جی، پہلا لیسن جی ایوولوشن آف میس میڈیا۔ یہ جو جتنا بھی MCM 304 ہے نا، میس میڈیا ان پاکستان، اس کے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی میس میڈیا بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ میس میڈیا کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے MCM 301 اور 303 پڑھی ہے، الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی آپ نے۔ MCM 304 وہی بندہ پڑھے گا جو کہ MCM 301 اور 303 سے ہو کر آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا جی میس کمیونیکیشن، کہ بھائی کمیونیکیشن کے لیے جو میڈیم ہم یوز کرتے ہیں ان کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ آیا کہ ہم جس طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی میڈیا، جو بھی میڈیم ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اپنا میسج ٹرانسمٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں میس میڈیا۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں جی ایوولوشن آف میس میڈیا۔ ایوولوشن بیسیکلی ہوتا ہے جی کہ کسی چیز کی ایمرجنس کب ہوئی ہے، کہ ایک چیز نکلی کب ہے، اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایوولوشن میں، ٹھیک ہے۔ اس میں بتاتا ہے جی کہ دا اولڈیسٹ میس میڈیم از دا پرنٹ میڈیا، کہ جو سب سے پرانا میس میڈیم ہے وہ کون سا ہے؟ پرنٹ میڈیا۔ یہ MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد بتاتا ہے جی کہ ہیومن ہسٹری گیوز اے کلیو دیٹ پوسٹرز اینڈ بینرز اینڈ پکچرز ور فرسٹ یوز ٹو کنوے دا میسج۔ سب سے پہلے جو میسج کو کنوے کرنے کے لیے چیزیں یوز ہوتی تھی وہ پوسٹر، بینرز، پکچرز، اس طرح کی چیزیں یوز ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جی پھر اس طرح ہوا ہے جی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی پروگریس آتی گئی۔ ان دا 10th سینچری ہینڈ میڈ پریس واز فرسٹ اسٹیبلشڈ۔ جب 10ویں صدی میں ہینڈ میڈ پریس جو ہے نا یوز ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد 15ویں اور 16ویں صدی میں جب یورپ میں بات کریں تو پھر ادھر سے بک پرنٹنگ کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن اس ٹائم میں کیا ہوتا تھا جی کہ اس چیز کو برا مانا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ اگلے جو ہے نا یہ اس پورے یہ جتنا بھی پیرا ہے نا اس میں بتایا گیا ہے جی کہ پہلے ہوتے تھے چرچ، اور جو رورلز ہوتے تھے نا، جو حکومت کرتے تھے، جو رول کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے جی اپنے میسج ادھر جو چرچ میں جو اتھارٹی یوز کر کے تو اپنے میسج ویسے کنوے کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی کوئی ایسی ایمرجنس آئے کہ جی ہمارا جو ہے نا اتھارٹی ختم ہو۔ اس لیے جو ہے نا موسٹ آف دا ٹائم چرچ واز کنسیڈرڈ دا فرسٹ پلیٹ فارم آف میس میڈیا۔ بہت سے لوگ جو ہے چرچ کو ایز اے میس میڈیم، فرسٹ میس میڈیم لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی وہ بتاتا ہے جی کہ یہ کیا ہوتا ہے جی ایمرجنس آف پرنٹ میڈیا۔ اچھا جی، ایمرجنس آف پرنٹ میڈیا کریٹڈ ڈاؤٹس ان دا مائنڈ آف دا رورلز اینڈ دے ٹوک اٹ ایز تھریٹ اگینسٹ دیئر رول۔ کہ مطلب کہ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر پرنٹ میڈیا یا پھر کوئی ایسا میڈیم آ گیا جس سے میسج ایزیلی کنوے ہو گیا تو پھر ہمارا یہ اتھارٹی تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا جی، یہ یورپ میں ایک بک وہ جو انہوں نے پبلش کی تھی نا، تو اس پر انہوں نے سزا دی تھی۔ لاسٹ ٹائم یہ سزا کب ہوئی تھی؟ 1663 the capital last capital punishment was given to the publisher because he published a book of anonymous writer۔ مطلب کہ انہوں نے کیا کیا جی، ایک بک لکھی تھی 1663 میں، تو اس کو پھر کیا ملی تھی؟ پنشمنٹ۔ کیوں؟ یہ جو اوپر میں نے بات کی تھی کہ ان کی اتھارٹی ختم ہو رہی تھی، اس وجہ سے۔
اس کے بعد ہے جی دس بک کنٹینٹ دا آئیڈیا ڈیٹ رورلز آر اکاؤنٹیبل فار دیئر ڈیڈز، اینڈ یہ اس میں وہی چیز بتا رہا ہے، کہتا ہے جی دس واز دا لاسٹ کیپیٹل پنشمنٹ دیٹ واز ایوارڈیڈ ان دا ہسٹری آف انگلینڈ، مطلب ہسٹری آف انگلینڈ میں یہ جو تھی نا یہ لاسٹ پنشمنٹ تھی. اچھا اس کے بعد کہتا ہے جی کہ پرنٹ میڈیا نے جو ہے نا 18ویں صدی تک کوئی اتنی جو ہے نا وہ نہیں لی تھی. اچھا جی سوری، کہتا ہے جی کہ 18ویں صدی تک پرنٹ میڈیا نے کوئی بھی زیادہ جو ہے نا پروگریس نہیں کی تھی. اس کے بعد کہتا ہے جی کہ 1757 اور اس سے پہلے جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی نے تھوڑا سٹارٹ لیا تھا جی کہ کچھ پیپر ورک کر کے تو اس سب کانٹیننٹ میں اس کا میس میڈیا کا جو ہے نا آغاز کیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں جی ان 1957 when East India Company conquered Bengal there were 1 lakh informal institutions that were either run by Hindus پنڈتس اور مسلم علماء. اچھا جی جب بنگال کنکر ہوا تو یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ 1757 میں ہوا، اور اس وقت کتنے 1 لاکھ انفارمل انسٹیٹیوشن کون چلا رہا تھا؟ پنڈت اور مسلم علماء چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی بتاتا ہے جی کہ ان 1882 یہ ادھر یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ان 1882 فرسٹ اردو پیپر نیمڈ جامع جہنمہ ایمرجڈ، کہ مطلب کہ جامع جہنمہ کب ہوا تھا؟ 1822 میں، اور یہ اردو پیپر تھا، فرسٹ اردو پیپر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انگلش رولر ٹو کٹ. اچھا جی جب یہ اردو پیپر ایمرج ہوا نا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی کہ یہ جو انگلش تھے نا رولرز تھے، انہوں نے بڑا اس کو جو ہے نا امپوز کیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پریس لا بنایا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اگینسٹ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اردو پیپر یا اس طرح کی چیزیں ابھریں گی سامنے، باہر ایوولوٹ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ان کی جو ہے نا حکومت ختم ہوگی، اس کو نیچے دبوچ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو سکا. ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے نا بھرپور جو ہے نا ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا. تو پھر 1883 میں ان انگلش نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا جو بھی بندہ کوئی پبلش کرے گا نا چیز، اس کے لیے فرسٹ پیج پر ایڈیٹر، پبلشر اینڈ اونر، یہ چیزیں اور ان کا ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی چیز کو انہوں نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا نام دیا تھا کہ ایڈیٹر، پبلشر اینڈ اونر، ان کا نام فرسٹ پیج پر ہونا ضروری ہے، اور اسی چیز کو انہوں نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا نام دیا تھا. دا ایرا بیفور دا ڈویژن آف دا انڈیا واز اے ٹف. ہاں جی اس میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ انڈیا کی جو ڈویژن ہوئی تھی نا، جو پاکستان انڈیا ہوا تھا، اس سے پہلے کافی ٹف تھا ہمارے لیے ایرا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیسے وہ آیا پاکستان میں، کیسے میس میڈیا کی ایمرجنس ہوئی، یہ سارا ہم اگلے چیپٹر میں، اگلے لیسنز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہوپس ہو کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آگے اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ ویڈیو کو مطلب کہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.